آغاز رحمان الرحیم کے نام سے۔ یاد رہے ہم سب کو ایک دن اس کی عدالت پیش ہونا ہے۔ خدا اپنے معجزات دکھاتا رہتا ہے۔ مختلف انبیاء اور نبی کرام پر خدا نے اپنے معجزے واضح کیے اور ان معجزوں کو اپنے نیک بندوں کے ذریعے انسانی آنکھ کے سامنے پیش کیا گیا۔ آج کچھ ایسے ہی معجزات پر بات ہوگی۔ ارشاد ربانی ہے، قرآن پاک میں خدا فرماتے ہیں، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی سیرابی کے لیے دعا کی تو ہم نے کہا کہ پتھر کو اپنا ایذا مارو، تب پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ سورہ اعراف رکوع 20 میں یہی مذکور ہے۔ یہی ظاہر ہوتا ہے کہ پانی پہلے تھوڑا تھوڑا نکلنے لگا اور پھر پانی خوب بہہ نکلا۔ آیات بالا سے یہ بات ثابت ہے کہ جب پانی کا فقدان ہو جایا کرتا اور ساتھ کی تمام جماعت پانی نہ ملنے کی وجہ سے زندگی اور آرام سے مایوس ہو جاتی، پریشانی چھا جاتی، غم کے سائے ہر طرف منڈلانے لگتے، لوگ پیاسے اور بھوک سے نڈال ہو جاتے تو لوگ نبی اللہ کی طرف رابطہ کرتے اور رجوع کرتے، اور اس وقت نبی اللہ کی دعا اور برکت اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پانی بن کر زمین پر اتر آتی۔ تورات کی کتاب الخروج سے یہ ثابت ہے۔ یہ واقعہ بیابان سور میں 3 دن کا سفر کرنے کے بعد رونما ہوا۔ 12 چشموں کا عزائے موسیٰ سے برآمد ہونا بتلایا گیا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ مقام علیم میں ان کو وہ جگہ مل گئی جہاں پانی کے 12 چشمے اور 70 کھجور کے درخت موجود تھے۔ مشکل کے وقت جب وقت کا نبی خدا کو یاد کرتا ہے تو خدا اپنے نبی کو کچھ ایسے اشارے دکھا دیا کرتا ہے، کچھ ایسی باتیں بتا دیا کرتا ہے جو صرف خدا کے علم میں ہیں۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا گیا کہ فلاں جگہ اگر تم ایذا مارو گے تو وہاں سے پانی بہہ نکلے گا۔ حضرت موسیٰ نے ایسا ہی کیا اور وہاں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، جس نے قوم کی تمام پیاس بجھا دی اور قوم شکر کرنے لگی۔ محرم 7 ہجری کا واقعہ ہے۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم غزوہ ذات القرہ اور وادی فی میں تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے لیے پانی طلب کیا۔ جابر ڈھونڈ تھک گئے لیکن ایک قطرہ نہ ملا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جابر اس انصاری کے گھر پہنچے جہاں پانی ملنے کی امید تھی، لیکن وہاں بھی پانی نہ ملا بلکہ ایک پرانی خشک مشک مل گئی۔ مشک پرانے زمانے میں پانی جمع کرنے کا ایک تھیلا ہوا کرتا تھا۔ حضرت جابر پانی نہ ملنے کی وجہ سے واپس آ گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ پانی نہ ملا بلکہ ایک خشک مشک پڑی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جابر جاؤ اور وہ مشک لے آؤ۔ مشک آنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشک میں اپنی انگلیاں ڈال دیں تو کیا دیکھنا تھا کہ مشک سے قطرہ قطرہ پانی نکلنا شروع ہو گیا اور کچھ ہی دیر میں ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کوئی بڑا فوارہ پھوٹ پڑا ہے۔ حضرت جابر نے تمام صحابہ کرام کو بلا لیا۔ تمام لوگ حیران و پریشان تھے لیکن سب نے جی بھر کے پانی پیا۔ حضرت جابر کے مطابق مشک سے پانی پینے کے دوران 400 صحابی موجود تھے۔ ان تمام صحابیوں نے جی بھر کے پانی پیا اور اپنی پیاس بجھائی۔ ذیقعدہ سن 6 ہجری کا واقعہ ہے کہ صحیح بخاری میں جابر بن عبداللہ الشہید سے روایت ہے کہ حدیبیہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا۔ پانی ایک کوزے میں موجود تھا۔ مسلمان اسے دیکھ کر اس پر ٹوٹ پڑے۔ نبی نے پوچھا، کیا ہے؟ لوگوں نے کہا، پانی نہ وضو کے لیے ہے نہ پینے کے لیے، بس یہی کوزہ آب ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کوزے پر ہاتھ رکھ دیا، تب پانی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پھوٹ پڑا کہ جیسے کوئی انگلیوں سے چشمے جاری ہو گئے ہوں، اور وہ پانی اتنا میٹھا تھا کہ جی نہیں بھرتا تھا کہ پانی پیتے رہیں۔ سب نے جی بھر کے پانی پی بھی لیا اور وضو بھی کر لیا۔
جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ سالم بن ابی جعد کے سوال پر کہ اس وقت ہم 1500 لوگ تھے اور ساتھ یہ بھی کہا کہ خدا کی قسم اگر 1,00,000 لوگ بھی ہوتے تو یہ پانی ان تمام کے لیے بھی کافی تھا۔ مقام حدیبیہ میں دوسرا واقعہ بھی جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں جو صحیح بخاری سے روایت ہے، کیونکہ حدیبیہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام 1 ہفتہ تک رہا تھا۔ دوسرے روز بھی پانی کی قلت ہو گئی اور تمام لوگ دوبارہ پانی کی وجہ سے پریشان ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی پریشانی دیکھ کر چاہ کی منڈیر پر آ بیٹھے اور منڈیر پر بیٹھے ہوئے ایک مشک منگائی اور اپنا ہاتھ اس میں ڈال دیا اور دوبارہ پانی جاری ہو گیا۔ امام احمد کی روایت ہے کہ پانی کا بہاؤ اتنا زیادہ تھا اور چشمہ اتنا ابلا ہوا محسوس ہوتا تھا کہ لگتا تھا کہ یہ پانی اب تھم نہ پائے گا اور گویا سب اس میں ڈوب جائیں گے اور یہ پانی سب کو بہا کے لے جائے گا۔ سن 9 ہجری میں عمران بن حسین سے روایت ہے کہ ہم سفر میں تھے، صبح کی نماز دن چڑھے پڑی گئی کیونکہ سب سوتے رہ گئے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھنے کا حکم دیا مگر لوگ پیاس سے نڈھال تھے، چلنا مشکل ہو رہا تھا، گویا ایسا محسوس ہوتا تھا کہ موت اب آئی اور اب آئی۔ راہ چلتے ہوئے ایک عورت آن ملی جس کے پاس پانی کے 2 مشکیزیں تھے لیکن وہ خشک تھے۔ اس عورت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جایا گیا۔ اس عورت نے کہا، اے خدا کے نبی، میں یتیموں کی ماں ہوں، بہت غریب ہوں اور پریشان ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مشکیزوں کو ہاتھ لگایا۔ ہاتھ لگانا تھا کہ جیسے مشکیزوں سے چشمے جاری ہو گئے۔ صحابی جو آس پاس کھڑے تھے ان کی تعداد 40 بتائی جاتی ہے جو سخت پیاسے تھے اور شدید مشکل حالت سے دوچار تھے۔ انہوں نے جی بھر کے پانی پیا اور اپنے ساتھ جتنے پانی کے برتن تھے، مشکیزیں تھے، وہ تمام پانی سے بھر لیے۔ پانی ایسے نکلتا تھا جیسے کوئی چشمہ پھوٹ پڑا ہو۔ یہ تمام واقعہ دیکھ کر وہ غیر مسلم عورت ہکا بکا رہ گئی اور حیرانی کے عالم میں واپس اپنے گھر کی طرف لوٹ گئی۔ وہاں جا کے اس نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت بڑے جادوگر ہیں، میں نے ایسا بڑا جادوگر نہیں دیکھا جو مشکیزوں سے پانی نکال دے۔ اس کے قبیلے کے کچھ سمجھدار لوگ تھے۔ اس نے اس عورت سے کہا کہ یہ معاملہ جادو سے کہیں بلند ہے، کیونکہ جادو میں سحر میں تو نظر بندی کر دی جاتی ہے، قوت خلیہ کے ذریعے لوگوں پر اثر ڈال دیا جاتا ہے اور ایک شے اپنی حقیقت کھو بیٹھتی ہے اور کچھ اور معلوم ہونے لگتی ہے۔ انسان کے ذہن کو باندھ دیا جاتا ہے اور انسان کسی ایک شے کو دوسری شے کی شکل میں دھارتا محسوس کرتا ہے، جیسے کسی رسی کو سانپ کی شکل دی جاتی ہے۔ لیکن یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ کوئی چیز، کوئی ایسا جادو ہو، کوئی ایسا عمل ہو جو کسی تخیلاتی چیز کو اس قابل بنا دے کہ انسان اس کو کھا سکے یا پی سکے یا سحر ہو سکے۔ تمام لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کو پہچان چکے تھے اور یہ جان چکے تھے یہ کوئی خدا کا نبی ہی ایسا کر سکتا ہے، یہ کوئی جادو نہیں، یہ خدا کا معجزہ ہے۔ تو دوستو، ہم نے کچھ نبی کے معجزات کے بارے میں پڑھا۔ یہ ہمارا پہلا پارٹ تھا۔ پارٹ 2 آپ اگلی ویڈیو میں دیکھ پائیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں دا رائزنگ سٹوری۔ اس چینل سے جڑے رہیں تاکہ آپ سبق آموز کہانیاں، اسلامک واقعات کو سنتے رہیں اور ہماری قوت ایمانی میں اضافہ ہوتا رہے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اسٹے ان ٹچ۔